السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بڑا پیارا ٹاپک ہمارے پاس موجود ہے اور اس کو ہر بندے کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر بندہ اس پہ جو ہے نا وہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا کیسے ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ ہم اس آیت کو ہی بیان کریں گے، اور ٹاپک ہمارا یہ ہے کہ سچی توبہ ہے کیا، توبہ کرنی کیسے ہے، توبہ تو نصوحہ کیا ہے۔ اصل میں پہلے اگر ہم بات سٹارٹ کریں تو توبہ سے مراد یہی ہے کہ پلٹ آنا، لوٹ جانا، واپس لوٹنا۔ ٹھیک ہے، اور اس میں اگر ہم بات کریں تو توبہ کی بیسیکلی 3 شرائط ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ قرآن و حدیث سے ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 میں، 160 نمبر آیت میں، اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ جو توبہ کریں، ٹھیک ہے، وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کریں، خود کو چینج کر لیں، ٹھیک ہے، اور ظاہر کریں، تو میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، ٹھیک ہے، اور میں ہی بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ پہلے ہم آیت پڑھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس ایک آیت آتی ہے سورہ تحریم، جو کہ 66 نمبر آیت ہے قرآن مجید کی۔ اس کی آیت نمبر 8 اگر ہم دیکھیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، توبۃ نصوحا۔ ہم کہتے ہیں نا وہ بڑے نے نصیحت کی سی کہ یار انج کرنی تے اسی وہ کام کرتے آ رہے ہیں، ایسے ہی اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، جو مطلب کہ تمہیں ایک نیا بنا کے پیش کر دے، ٹھیک ہے، اور جو تم پیچھے کر چکے ہو، جو لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا، ان کو بھی تمہیں دیکھ کے ایک نصیحت ملے، توبہ النصوحہ، ٹھیک ہے۔ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے نیچے جنتیں بہ رہی ہے، جنت کی نہریں بہ رہی ہیں، وہاں لے جائے، ٹھیک ہے، جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ جو ایمان والے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، ان کا نور دوڑتا ہوگا اور ان کے آگے اور ان کے دہنے عرض کریں گے، مطلب جو ان کے آگے پیچھے لوگ ہوں گے عرض کریں گے، ہمارے رب ہمارا نور پورا کر دے، ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مکالمہ کیا آپ سرکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا النبی، اے نبی، اے نبی، کافروں پر اور منافقوں پر جہاد کرو اور ان پر سختی فرماؤ اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور کیا ہی برا انجام ہے، اللہ کافروں کی مثالیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں پہلی شرط کیا توبہ کی، آپ کو فیل ہو جائے، ریئلائز ہو جائے کہ یار میں نے گناہ کیا، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس سے چھوڑنے کا ارادہ کریں، ٹھیک ہے، کہ اللہ میں گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ ندامت، پھر چھوڑنے کا ارادہ، پھر اس کے بعد آپ نے پختہ عزم کرنا ہے کہ یا اللہ میں ساری زندگی جو ہے نا یہ گناہ نہیں کروں گا، وقتی طور پہ، ٹھیک ہے، آپ نے یہ
سوچ لینا ہے کہ یا اللہ میں جتنے بھی گناہ کر آیا ہوں نا، میں آج معافی مانگنے آیا ہوں بس. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ فیوچر کے لیے عہد کر لینا کہ یا اللہ میں ہمیشہ کے لیے نا نیک اعمال کروں گا. ٹھیک ہے. میں اپنی اصلاح کروں گا، میں خود کو چینج کروں گا، نماز قرآن کی پابندی کروں گا، کسی کا حق نہیں ماروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت بہتان تہمت نہیں لگاؤں گا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا، زندگی میں اعتدال رہوں گا، حلال کماؤں گا، زیادتی نہیں کروں گا، ظلم دیکھ کے اس کے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں توبہ النصوحہ میں. توبہ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ استغفر اللہ پڑھی جا رہے ہیں اور یارو وہ بوری کی تو لتھنیاں نہیں، حرام دا کاروبار ہوں پہ. ٹھیک ہے. اور ہاتھ میں تسبیح پکڑ رہی ہے اور جی اپنا کسی غریب کے زمین پہ قبضہ کیا وہ، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ یہی ہے کہ یا اللہ میں آ گیا ہوں. آپ یقین کریں، میں نے آپ کو اس دن بھی سورہ زمر کی آیت میں 53 بتائی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کو بتا دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی ہے نا، وہ آ جائیں یار، میں بھی وہ میرے ہی ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ قرآن مجید کی مجھے ایک آیت یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری قدر نہیں کی جیسی ان کو میری قدر کرنی چاہیے تھی. کتنی بڑی آیت ہے کہ اللہ رب العزت بندے سے شکوہ کر رہے ہیں کہ جیسی تمہیں میری قدر کرنی چاہیے تھی، تم نے میری ویسی قدر نہیں کی. ٹھیک ہے. تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بھی مشکل نہیں ہے. لوگ آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کے جو ہے نا وہ آپ کے سگے رشتے دار دوست احباب آپ کے ارد گرد کے لوگ آپ کو تانے دیں گے، وہ بڑا تو مولوی آیا. اللہ کو حاضر جان کے توبہ کر لی کہ اللہ میں نے زندگی میں جو کر لیا میں آ گیا ہوں. میرا یہ جو دل بوجھ چکا نا، یا اللہ اس کو دوبارہ سے جگا دے میرے دل کو. میں نے اپنی زندگی میں بڑا ظلم کیا، خود کے ساتھ بڑا ظلم کیا. تیرے بتائے ہوئے جو طریقے ہیں وہ میں ان پہ چل ہی نہیں سکا یا اللہ، لیکن اب میں چلنے کے لیے آیا. یا اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. یا اللہ میں آ گیا ہوں. مطلب اللہ سے باتیں کریں نا یار، جیسے ہم آپس آپ دیکھیں ہم اکثر دوستوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دوستوں کو اپنے مسئلے بتاتے ہیں، یار اچھا یہ مسئلہ ہے. آپ بلیو کریں جب آپ اللہ تعالیٰ سے ایسے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ لے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے، میں آ گیا ہوں بس ہوں. ٹھیک ہے. میں آئندہ نہیں کراں گا یار، میں دینا بازا کرنا وا رب سونے، میں اپنے ندامت کرنا وا، میں ندامت ہے گی میں زیادتی کی تھی اپنے آپ میں. اللہ مجھے ندامت ہے، میں معافی چاہتا ہوں تجھ سے، میں اپنی اصلاح کروں گا. ٹھیک ہے. میں انشاءاللہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا اور پکی توبہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں نے آپ کو بتائی ہے نمبر 1 ندامت، پکی توبہ، اور فیوچر کے لیے بھی عہد کر لینا کہ اللہ آئندہ نہیں کراں گا. بس تو مان جانا رب سونے، تو نہیں تو سن لے. مطلب اس سے ایسے باتیں کریں جیسے ہم جو ہے وہ اپنے دوستوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. اللہ تو بڑا غفور رحیم، بخشنے والا، مہربان ہے. مجھے یقین کرے بڑا دکھ ہوتا ہے یہ جن لوگوں نے بڑا مطلب کہ بس میں نام نہیں لے سکتا، کچھ لوگوں نے بالکل ہی اللہ کو غفور رحیم بنا کے پیش کر دیا. ٹھیک ہے جی جو مرضی بخش دے گا بخش دے گا. بھائی ایسے نہیں بخشش ہونی، توبہ سے ہونی ہے، اور توبہ تو نصوحہ سے ہونی ہے کہ یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں. میں نے اب دیکھیں نا اتنے لوگ ہم آگے پیچھے دیکھیے چلتے چلتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، توبہ ہی نہیں ہے، پتہ نہیں آخرت کیا ہے. تو توبہ کرنی ہے. یا اللہ میں نے جو بھی کر لیا ہے مجھے معاف کر دے، میں آ گیا ہوں. یہ قرآن مجید اتنی بڑی کتاب ہے، اللہ کے سامنے رکھ دو یا اللہ مجھے یہ قرآن سمجھا دے، یہ قرآن کا جو ترجمہ ہے اس کے اندر جو جو لکھا ہوا ہے، جو اس کا مفہوم ہے یا اللہ وہ میرے سینے میں اتار دے. ٹھیک ہے. میں توبہ کرنا چاہتا ہوں بس. آپ بلیو کریں آپ 2 4 5 دن جب لگاتار توبہ کریں گے نا تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں کریں گے. خود جس گناہ سے آپ بچنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ خود آپ کو بچائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ندامت ہونی چاہیے. یا اللہ میں نے زیادتی کی ہے، زیادتی کی ہے. لوگوں کے ساتھ کسی کا کوئی حق مارا اس سے معافی مانگ لے، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی مانگ لے، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس کو معاف کر دے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھائی سالوں سال خاندانوں سے خاندان 3 3 نسلیں چل گئی ہیں، دشمنیاں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں انہوں نے انج کیتا بھی، یا چھوڑ دے. اللہ سے توبہ کریں یا اللہ میں بڑا ہی گنہگار ہوں. آپ یقین کریں اگر بندہ انسان اپنا محاسبہ کرے نا
डेली लाइफ में, उससे कई गुनाह ऐसे हो जाते हैं जो उसको पता ही नहीं होता, ठीक है, वो उसको गुनाह ही नहीं समझता, बड़ी तरह के गुनाह है, ठीक है। आपने किसी का दिल दुखा दिया है, तो आपका क्या ख्याल है, ये गुनाह नहीं है? इतना सख्त गुनाह है, अगर वो बंदा ने अल्लाह के हजूर आपकी शिकायत लगा दी तो क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। ये डिप्रेशन क्या है, यही चीजें हैं। अल्लाह और उसके वसल्लम के जो अहकामात है उनको छोड़ के बैठे हैं, तो जिंदगियों में फिर डिप्रेशन ही आएगा ना, ठीक है। तो अल्लाह से सच्ची तौबा करनी है, या अल्लाह मैनू माफ कर दे, मेरे घर में बरकत दे, हमारी फैमिली में बरकत दे, या अल्लाह हमने जो भी कर लिया बस खत्म कर दे, या अल्लाह हमें ऐसा बदल कि मैं खुद को खुद न पहचान पाऊं, ठीक है। अल्लाह से बातें किया करें, या अल्लाह माफी, बस तौबा तो नसूहा मैं कर रहा हूँ, अल्लाह मेरा वादा नहीं करूंगा, फिर हो जाए फिर परेशान नहीं होना। अगर शैतान के बहकावे में आके फिर हो गया, फिर तौबा कर लेनी, अल्लाह मैं माजरत चाहता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ, फिर गुनाह हो जाता है, लेकिन माजरत, मुझे माफ कर दे, मैं आ गया हूँ। करते करते जब आप ये चीज करते रहेंगे ना, इंशाल्लाह एक पॉइंट आएगा, आप ऐसे गुनाहों से दूर होंगे कि आप सोचेंगे कि यार वाकई ये चीज इंप्लीमेंट की है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि भाई ये शर्तें हैं तौबा की, आजो जब आप अल्लाह को अल्लाह की बातों से जब जाके मिलोगे, ठीक है ना। अब लेट्स सपोज मुझे अगर एक बंदा आके कहता है कि फैजान भैया आपने जो है ना 10 बजे आपने इधर आना है, ठीक है, आपने ये छोटा सा एक काम करना है, मैं आपको इसके एवज 1,000 रुपया दूंगा, ठीक है। तो मैं ठीक है, अगर मैं जाके काम करूंगा मैं कहूंगा ठीक है जी 1,000 रुपया दे दो, मेरा 1,000 बनता है, ठीक है। इसी तरह जब हम अल्लाह से इकरार कर चुके हैं, या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करेंगे, तुझी से मगफिरत मांगे, तुझी से मदद मांगेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी इकरार किया कि अल्लाह हम शैतान के बहकावे में नहीं आएंगे, ठीक है। अगर हम ये करेंगे तो ही हम अल्लाह से डिमांड करेंगे ना, ठीक है। मतलब अगर हम अल्लाह को कुछ देंगे कि या अल्लाह मैंने ठीक है गलती हो गई, माफी चाहता हूँ, मैं आ गया हूँ, ठीक है, तो फिर ही मांगने जोगे होंगे ना। या अल्लाह देख ले, अब तूने मेरे से वादे किए थे ना, तेरे वादे सच्चे हैं, तो आज वादे पूरे कर दे। तो फिर अल्लाह ताला ऐसी जिंदगियां बदलते हैं, ऐसी जिंदगियां बदलते हैं कि रोडों से उठ के इंसान जो है ना वो तख्त पे जाके बैठ जाता है, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला ने जो है सबको सही मायने में सच्ची पक्की तौबा की तौफीक अता फरमाए, और जो है वो जो अपनी जो दीन है इसको हमें समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैर।